جناب مفتی صاحب، نئے سال کا جشن منانا، آتش بازی کرنا، تقریبات میں شامل ہونا، مبارکباد دینا کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ جناب محترم قاری صاحب، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جو ہے وہ ہے گنتی 12۔ کتنی؟ 12۔ اب کہا جاتا ہے کہ اسلامی مہینے اور غیر اسلامی مہینے، غور سے دیکھا جائے تو جو شمسی مہینے ہیں، جیسے یہ نیا سال چڑھنے والا ہے، یہ 12 مہینے ہیں، تو ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا جی۔ یہ سورج کا آسٹرونومی کا نظام جو ہے یہ بھی خالق کائنات نے پیدا فرمایا ہے، اور چاند کا نظام جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ چاند کی تاریخیں چاند کے لحاظ سے آتی ہیں، ان مہینوں کی تاریخیں ان مہینوں کے لحاظ سے آتی ہیں۔ بہرحال دونوں نظاموں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ہاں، ہمارے دین کے شرعی مسائل جو ہیں، جو دنوں کی گنتی ہوگی نا جی، وہ ہجری سال سے ہوگی، جسے کہ عام لحاظ سے اسلامی سال کہا جاتا ہے، اور کہنا بھی چاہیے، لیکن یہ غیر اسلامی نہیں، دوسرا، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا یہ شمسی ہے، وہ قمری ہے، ہاں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا امیر المؤمنین دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری سن کا آغاز فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی نا جی، تو یہ اسلامی سال کا آغاز شروع ہو گیا ہجرت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ہے نبوی سال، ٹھیک ہے جی، بعد میں کیا ہوا جی؟ ہجری سال۔ لہٰذا وہ تقریبات جو نئے سال کے لیے ہیں، ان کو منانا تو کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی حمد ہوگی، نوافل کی ادائیگی ہو، اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا کی جائے شہداء کے لیے، کیونکہ پہلی محرم الحرام جو ہے نا، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو تقریب منانے سے عوام پر کیا اثر پڑے گا کہ ہمارے بچے جو ہیں نا، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا نیا سال چل رہا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ سارے مہینے جو ہیں نا وہ بچوں کو یاد ہونے چاہیے یا نہیں؟ ہونے چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ تقریبات میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا۔ دیکھنا یہ ہے کہ تقریبات کس قسم کی ہیں۔ اگر فحش تقریبات ہیں، زنا پر مبنی ہے، ٹھیک ہے جی، فحشی ہے، ننگ پردگی ہے، عورتیں آ کر گیت گا رہی ہیں، تمالیں ڈالی جا رہی ہیں، تو ان میں جانا، چاہے وہ محرم کی پہلی تاریخ کو ہو یا پیٹنا پٹانا ہے، تو ان تقریبات میں جانا تو مطلقاً حرام ہے تمام کے نزدیک، ٹھیک ہے، سوائشیوں کے۔ بہرحال جہاں تک تعلق ہے آج کے سال کی تقریبات کا، تو پوری دنیا کے اندر اسلامی طریقے سے کہیں بھی کوئی تقریب نہیں منائی جا رہی۔ لیکن اگر ہم سے کو پوچھے کہ اس سال کو نوافل ادا کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، تو ہم یہ سوال کریں گے کہ دیکھیں، پاکستان میں نئے سال کی تقریبات اگر ہو رہی ہیں، اگر آپ نے ایک سال سے دوسرے سال کے درمیان کفر کے خلاف کوئی محاذ جیت لیا ہے، تو مبارکبادیاں دو، جشن مناؤ، ہاں جی، اللہ کو شکر ادا کرو کہ ہم نے یہ کام جو ہے نا وہ کر لیا ہے۔ اگر آپ نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے کہ اس کو اچیو کرنا ہے کہ اس سال کے اندر اتنے لاکھ لوگوں کو ہم نے قرآن پاک پڑھانا ہے، آپ نے یہ ہدف پورا کر لیا ہے، یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، تو جشن منائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ ہم نے اس سال پر یہ ہدف اچیو کر لیا ہے، آئندہ سال ہم اتنے لاکھ اور زیادہ، یعنی 2 گنا تعداد کر لیں، تو آپ مبارکباد دیں، ٹھیک ہے جی۔
کفر کے خلاف ایک سال میں اتنے ہتھیار ہم نے بنانے تھے، ان کی رینج جو ہے نا اتنی زیادہ کرنی تھی، ہم نے کر لی ہے۔ خوشی منائیں، کون روکتا ہے؟ معاشی حالت ہماری ایسی ہے کہ دنیا کی لسٹ میں ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ اگر ہم نئے سال سے پہلے وعدہ کریں کہ آئندہ آنے والے سال میں ہم نے اپنے معاشی حالات جو بہتر بنانے ہیں، ہمارا یہ ٹارگٹ ہے، اتنی ترقی ہم نے کرنی ہے، اگر آپ نے کر لی ہے تو آپ منائیں، ٹھیک ہے جی، خوشی منائیں، خوشی منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر کہیں کہ ہم نے اس سے بھی زیادہ اچھا کرنا ہے۔ سودی کاروبار کے بارے میں آپ نے ایک ذہن بنایا، ایک جو ہے نا وہ اصلاحی پروگرام چلانے شروع کر دی، ایک مہم چلائی، یہاں تک کہ آپ نے جو ملک کے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں تک جا کر اثر و رسوخ اپنا جمایا، پھر حکومت کے ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں کو قائل کیا کہ ملک عزیز پاکستان سے ہم نے آئندہ سال جو آنا ہے اس سے پہلے ہم نے سود کی لعنت سے مسلمانوں کو آزادی دلانی ہے، وطن عزیز پاکستان کے لوگوں کو۔ اگر آپ نے یہ ہدف اچیو کر لیا ہے تو آپ خوشیاں منائیں، مبارکبادیاں دیں، کون کہتا کہ مبارکبادیاں نہ دیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، نکمے کے نکمے ہی رہے، اور سال کے بعد کیا ہوا جناب؟ سال کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے آتش بازی اس میں حصہ لیا، آتش بازی خود کی، ہم نے جشن منائے، بیہودہ پروگراموں میں ہم نے حصہ لیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ خوشی کیوں منائی ہے؟ کچھ نہ کچھ کسی کے پاس جواز ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے جی، بے کرتوتی پر تو خوشی منانے کا کوئی جواز نہیں ہے نا جی۔ کیوں ہم خوشی منا رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہماری عمر میں سے ایک سال کم ہو گیا، ہوا یا نہیں؟ ہو گیا۔ کیا اس پر ہم خوشی منائیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ تو نے ہماری زندگی کا ایک سال لے لیا ہے، ہم اس پر خوشی منا رہے ہیں؟ یہ تو بڑی بیہودہ قوم ہے نا جو یہ کہے کہ ہمارا ایک سال کم ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ قیامت آنے میں ایک سال اور کم ہو گئے، یعنی قریب ہو گئی قیامت، تو کیا اس بات پر ہم خوشی منائیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بہودگی ہے۔ اور پھر تقریبات میں حصہ لینا، آج اخبارات میں اور ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر بھی خبر آ رہی ہے کہ نئے سال کا سورج سب سے پہلے کنگڈم ٹونگا جزائر پر طلوع ہوگا، اس کے بعد آکلینڈ نیوزی لینڈ میں نئے سال کا جشن ہوگا۔ ترتیب روس، آسٹریلیا، جاپان، شمالی کوریا، جنوبی کوریا شامل ہیں۔ اسکائی ٹاور پر آتش بازی اور ہاربر برج پر لائٹ شو منعقد ہوگا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ نظارہ دیکھیں گے کہ اس طرح جناب چھرلیاں چھوڑی جا رہی ہیں، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آتش بازی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی تماشا ہے۔ بھائی بہودگی کیوں ہے؟ نیم اریاں لباس پہن کے عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہی ہیں، ہلڑ بازی ہے، نعرہ بازی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تقریبات تقریباً تمام ممالک کے اندر ہیں۔ کوئی بڑا اچھا ملک سلجھا ہوا ہو کہ انہوں نے پابندی لگا دی۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم نے بھی جو ہے نا پابندی لگا دی ہے پاکستان کے اندر کہ نئے سال کی تقریبات نہیں ہوں گی۔ تو یہ تو اس لحاظ سے تو بڑا خوشی کا مقام ہے کہ یہ ایسا انعقاد کرنا، ایسا اعلان کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت سلجھی ہوئی بات ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جیسا کہ ہلڑ بازی پاکستان کے اندر بھی آتا ہے، رقاصائیں آتی ہیں جو اخبارات پر ہوتا ہے، ناچنے والی، گیت گانے والی، ٹھیک ہے جی، سنگر، گلوکار، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ مل کر شیطانی وصف جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ تو ایسی تقریبات میں جانا تو مطلقاً حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ کیوں؟ یہ تقریبات ایک تو ہمارے مذہب کے بالکل خلاف ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ یہ تقریبات کہاں سے آئی ہیں؟ یہ یاد ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ یہود و نصارہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کی پہلی سورت کے اندر ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر، راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا ان کی راہ پر نہ چلا،
اور جو گمراہ ہوئے ان کی راہ پر بھی نہ چلا۔ تو جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ کون ہے جی؟ یہودی۔ اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہیں؟ یہ انگریز جو عیسائی ہیں، یہ جو عیسائی انگریز میں نے بول دیے، بہرحال عیسائی کہیں بھی ہے وہ گورا ہے یا کالا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان دونوں قوموں پر اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ ہم نے اگر نیکی بھی کرنی ہے تو ان سے کچھ امتیاز کر کے، جیسا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بار بار سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ 10ویں محرم کو منا رہے ہیں، یعنی اس کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ نے چھٹکارا دیا تھا، کس سے؟ فرعون سے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، ان کی خوشی کا جو وقت ہے اس کو منانا یہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے مشابہ ہوگا وہ اسی قوم میں سے ہو گیا۔ لہٰذا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کے کام میں بھی فرمایا، خبردار ہم 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے، مخالفت کرتے ہوئے ہم 9ویں کا روزہ بھی ساتھ رکھیں گے۔ ہر وہ کام جو نیک بھی ہو، دین اسلام کے اندر ممانعت نہ ہو اور یہود و نصارہ سے ملے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں، تو تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جیسا بالکل کرنے سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو یہ تقریب مناتے آئے ہیں یا خوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، یہ بھی ہو جائے گا کام، اور تشبہ بالیہود سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ لہٰذا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی ارشاد فرمایا۔ اب ہے علماء اکرام، مختلف علماء اکرام مختلف اپنے پوائنٹ آف ویوز لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ بالکل مبارکباد دینا حرام ہے، مطلقاً، نہ جی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یار مبارکباد میں کیا ہے؟ مبارکباد تو ایک دعا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے جب چاند نیا دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، مختلف الفاظ ہیں حدیث مبارکہ میں۔ بہرحال یہ کہ برکت کے لیے دعا کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی طرح اگر بندہ سال کے لیے دعا کرے، یہ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے۔ سلامی اسلامی سال جو آتا ہے اس کے لیے بھی، لیکن دعا تو مومن کا ایک وصف ہے نا، اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہنا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام نے مانگی نہیں، لیکن ممانعت بھی کہیں پر نہیں ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ میں آپ سے کہوں، آپ کو سامنے رکھ کے، اے پاک پروردگار عالم، قاری صاحب کو اس نئے سال کے اندر برکتیں ہی برکتیں عطا فرمانا، ان کو اور توفیق دینا کہ یہ زیادہ سے زیادہ صحت مند ہو کر بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھائیں۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قاری صاحب آپ کو مبارک ہو، نیا سال آیا ہے، پچھلے سال آپ نے اتنا ٹارگٹ پورا کیا ہے، آئندہ اللہ رب العزت آپ کو ہمت اور عطا فرمائے کہ آپ اگلے سال سے پہلے فلاں ٹارگٹ کو بھی آپ اچیو کر لیں۔ تو اس میں تو مطلقاً کوئی حرج نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اس لحاظ سے اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہوا ہے، 1 سال کم۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے جب سال نیا آ رہا ہے کہ پچھلے سال جب ہم اس موقع پر تھے تو اس وقت ہمارا نامہ اعمال کیسا تھا، ہم کتنے نیک تھے، کتنے بد تھے، کیا اس وقت سے لے کر اب تک کیا ہم نے اپنی اصلاح کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے، برائیاں بڑی ہیں، تو ہمیں رونا چاہیے، ہمیں رونا چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے چاہیے کہ زیادہ روئیں اور ہنسیں کم، لیکن اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ ہلڑ بازی ہو رہی ہے، ہنسا جا رہا ہے، کہکے بازی ہے، کاکے لگائے جا رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، اوریا لباس پہن کے عورتوں کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ وہ کون سی عورتیں؟ جنہوں نے لباس بھی پہنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ننگیاں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ننگیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال نئے سال کی مبارکبادی اس نیت سے کرنا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے خیر ہی خیر نازل فرمائے اور وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی خیر ہی خیر نازل فرمائے۔ لیکن یہ جو مال کا ضیاع ہوتا ہے وہ فضول خرچ کون ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں،
ٹھیک ہے جی. تو یہ شیطانی حرکات جو ہے نا، یہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے. یہ تو کہیں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ شیطانی حرکات کرنے سے کہیں اللہ خوش ہوتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار خوش ہوتے ہیں. تو یہ فضول خرچی ہے، شیطانی بھائی بن رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان لغویات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے.